الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ایک مختصر تعارف جو خاص نوعیت کا، جسے شیخ رضا صاحب نے بتایا کہ علم کا اصل تعلق تو مدارس سے ہے۔ ایک تعریف ہے، رب کائنات ذوالجلال والاکرام نے جب تخلیق انسانی کا فیصلہ فرمایا اور اس فیصلے کو جب انی جاعل فی الارض خلیفہ کہہ کر، میں زمین میں اپنا خلیفہ یعنی نائب بنانے والا ہوں کہہ کر فرشتوں کے سامنے ظاہر فرمایا تو فرشتوں کو تردید ہوا۔ حقیقت واقعہ تو یہ ہے کہ فرشتے، جنات اور پہلے سے موجود مخلوقات تخلیق آدم سے پہلے ہی سہم گئے تھے۔ عروج آدم خاکی سے اندر میں سہمے جاتے ہیں، مگر جرأت انکار نہ کر سکے۔ فرشتوں نے بطور استفہام کیا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے رب کریم، اے رب کریم، اے رب کریم، کیا آپ ان میں سے ایک ایسے کو خلیفہ بنائیں گے جو فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ آواز آئی، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، دنیا کے پہلے انسان کو، علم کی دولت سے سرفراز فرمایا، جیسا کہ قرآن پاک کے الفاظ سے ظاہر ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء کل کا علم بذات خود عطا کیا۔ ولایت، بادشاہی، علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب ہیں فقط ایک نقطۂ ایمان کی تفسیر ہے۔ اس طرح رب کائنات علیم و حکیم کے ذریعے اس کائنات کے پہلے مدرسے کا آغاز ہو گیا، جو سلسلہ بسلسلہ انبیاء کرام کے ذریعے آخری پیغمبر سرور کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ اور علماء ورثۃ الانبیاء، حدیث پاک کے ذریعے تمام علماء و اہل علم کی ذمہ داری ہو گئی کہ وہ اللہ کا پیغام، اللہ کے رسول کا پیغام، قرآن پاک کا پیغام دنیا کے ایک ایک انسان تک پہنچائیں۔ رسول پاک عربی، قرآن پاک عربی، جنت کی زبان عربی، لیکن دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے عوام کی زبان مختلف۔ صحابہ کرام اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے اپنے گھروں سے نکلے، دنیا کے مختلف علاقوں میں پہنچے۔ بنیادی طور پر قرآن پاک اپنی اصلی زبان عربی میں محفوظ رہا، لیکن ترجموں و تفسیروں کے ذریعے اپنے مدعا و مفہوم کو ظاہر کرنے کے لیے دوسری زبانوں میں منتقل ہوتا رہا۔ اور جب ہندوستان میں اردو کا آغاز ہوا تو دھیرے دھیرے عوام کی محبوب زبان بن گئی کہ شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین ابنائے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا پہلا ترجمہ اردو زبان میں کیا۔ مدارس جہاں عربی و فارسی کا زور تھا، ان کے درمیان افہام و تفہیم کے لیے اردو نے اپنی جگہ بنا لی، اور ماشاء اللہ تقریباً تمام عربی مدارس، دینی مدارس کا ذریعہ تعلیم اردو ہی ہے۔ دینی مدارس نے نہ صرف اردو زبان کو سنبھالا بلکہ فروغ بھی عطا کیا۔ الحمدللہ آج دینی معلومات کا، دینی علوم کا سب سے بڑا سرمایہ بر صغیر ہند و پاک میں دیگر تمام زبانوں کے مقابلے میں اردو زبان ہی میں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اردو زبان اپنی وسعت، شیرینی، سادگی اور آسان فہمی کے سبب پھیلتی جا رہی ہے۔ تنگ نظری اور تعصب کے کانٹوں نے وہ کہ اس کے راستے میں بہت ساری دشواریاں بھی پیدا کی، لیکن بقول خود اردو یہ میرا ظرف ہے، زندہ ہوں آج تک، ورنہ مجھے مٹانے کی سازش کہاں نہ ہوئی، کہاں نہ پھرا مجھ کو یہ کہ ذوقی جنوں، سروں پہ سنگ کی بارش کہاں نہ ہوئی۔ اردو کو شگفتگی اور شائستگی بخشی ہے، ساتھ ہی صداقت اور دیانت داری کے ساتھ زبان کے رموز و اوقاف کو بڑھتا ہے۔ تمام حضرات اپنی تحریروں اور تقاریر کے حوالے سے محتاج تعارف نہیں ہیں۔ ہندوستان میں اردو کے لیے ہمیشہ ماحول سازگار رہا ہے، اسی لیے ہمارا شاعر کہتا رہا ہے کہ مسلمان سکھ نہ ہندو بولتا ہے، مسلمان سکھ نہ ہندو بولتا ہے، سروں پہ چڑھ کے جادو بولتا ہے، ابھی ہے شہر میں تہذیب زندہ، ابھی ہے شہر میں تہذیب زندہ، ابھی ایک شخص اردو بولتا ہے۔ اردو کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے، اور اردو کا دین کا بہت بڑا ذخیرہ یقیناً اردو ہی زبان میں ہندوستان وہ برصغیر میں پہنچا ہوا ہے، اور اردو کے مختلف مکاتب فکر سے
उलमा इकराम यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं सबसे पहले मौलाना अब्दुल बर असरी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि अरबी व दीगर ज़बानों से उर्दू में दीनी किताबों के तराजुम, इस उन्वान से आप इज़हार ख्याल फरमाएँ। मुख्तलिफ ज़बानों से जो तराजिम पेश किए गए हैं, मौलाना से दरख्वास्त है कि तशरीफ लाएँ। वक्त का तकाज़ा ये है कि तमाम स्पीकर्स को 15 मिनट दिए गए हैं। दरख्वास्त है कि 15 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। मोहतरम सदर मजलिस, मेहमानान गिरामी, मोहतरम भाइयों और बहनों, आज की ये मजलिस जिसका मरकज़ी मौजू है उर्दू ज़बान की बका और तरोीज व तरक्की में मदारिस का किरदार, इसका एक ज़ैली उन्वान है अरबी व दीगर ज़बानों से उर्दू में दीनी किताबों के तराजिम एक जायज़ा। इस पर चंद मिनट में गुफ्तगू करूँगा। अरबी और दीगर ज़बानों से कितनी किताबों का तर्जुमा हुआ, इसका कोई रिकॉर्ड या उसकी कोई गिनती नहीं है, इतना ज़्यादा हुआ है। आप अगर मुख्तसरन समझना चाहें तो मौलाना अब्दुल्हाई रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब है अस्सक़ाफ़तुल इस्लामिया फ़िल हिंद, जिसका उर्दू में तर्जुमा हुआ है इस्लामी उलूम व फ़नून बर्र सग़ीर के तनाज़ुर में मां अबुल फ़ान नदवी रहमतुल्लाह ने किया था, उसे आप देख सकते हैं। उस वक्त तक का रिकॉर्ड उसमें मिल जाएगा आपको, लेकिन उसके बाद भी सैकड़ों किताबों के तराजिम हुए हैं, उस रिकॉर्ड को अभी तक जमा नहीं किया जा सका है। इसलिए मैं भी ये बताने की कोशिश नहीं हूँ कि कितना हुआ है। दूसरी बात जो यहाँ हमें और आपको समझने की ज़रूरत है वो ये कि अरबी और दीगर ज़बानों में इतनी ज़बानें हैं कि हर एक की अगर फहरिस्त साजी की जाए तो भी शायद कोई PhD करने वाला बिना फहरिस्त बना सके। मैं अपनी गुफ्तगू को सिर्फ अरबी तक महदूद रखूँगा ताकि कुछ चीज़ें जो बुनियादी किस्म की हैं वो हम और आप समझ सकें। सबसे पहली चीज़ ये जानने की है कि उर्दू एक नौज़ायदा ज़बान है। दूसरी चीज़ जो जानने की है वो ये कि उर्दू कभी सरकारी ज़बान हिंदुस्तान में नहीं रही। मुग़लों के ज़माने में पैदा ज़रूर हुई है, लेकिन खुद मुग़ल सल्तनत की सरकारी ज़बान उर्दू नहीं थी। सरकार की सरपरस्ती से जो फैलाव होता है, जाहिर है कि आम लोगों की कोशिशों से वो नहीं होता, लेकिन इस मामले में उर्दू ज़बान खुशकिस्मत है कि उसके बावजूद इसका फैलाव बहुत वसी पैमाने पर हुआ। और उसकी वाहिद वहाँ शाहिद अली साहब ने जो जामिया से PhD किया है, उन्होंने तकरीबन 400 की फहरिस्त बनाई है। ये वो फहरिस्त है जो मुकम्मल तराजुम क़ुरान की है, और अज्जा और हिस्सों के तर्जुमों की कोई फहरिस्त अभी तक मेरी नज़र से नहीं गुजरी। तराजुम क़ुरान के हवाले से 2-3 बातें हमें और आपको और भी समझने की ज़रूरत है। एक बात तो ये है कि कुरान मजीद का तर्जुमा सिर्फ नस्र में नहीं हुआ है, बल्कि मंजूम तराजिम भी हुए, और 1-2 नहीं 6 तराजिम मेरे इल्म में हैं जिनका नाम मेरे पास है। मंजूम तर्जुमा पूरे कुरान मजीद का मुख्तलिफ अहले इल्म ने किया है। दूसरी बात जो समझने की है वो ये कि जिस तरह उर्दू पली बढ़ी और तरक्की कर रही है, तो पहले के जो बहुत सारे तराजिम थे उसके अंदर जो इंसानी कमजोरियों की वजह से नुक्स था या ज़बान के इर्तिक़ा की वजह से जो नए तकाज़े पैदा हुए, तो तर्जुमों का सिलसिला मुसलसल जारी है। और मुख्तलिफ अहले इल्म ने उन बुनियादी तर्जुमों को सामने रखने के बावजूद नई ज़रूरतों को सामने रख करके तर्जुमे किए हैं और कर रहे हैं। इस सिलसिले में मौलाना शेखुल हिंद महमूदुल हसन रहमतुल्लाह ने जब अपना तर्जुमा किया तो उस वक्त वजह यही बताई थी कि शाह अब्दुल क़ादिर
رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیا تھا اس وقت کے لحاظ سے اس جو زبان بولی جاتی تھی اس کے لیے بالکل پرفیکٹ تھی، لیکن اب احوال ایسے بدل گئے ہیں کہ اب ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کچھ نیا ترجمہ بھی آئے۔ انہوں نے نیا ترجمہ کیا، امام مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ پہلے لفظی اور اسلوبی ترجموں کا رواج زیادہ تھا، محاوراتی انداز میں یا ترجمانی کے انداز میں قرآن کی اسپرٹ منتقل کرنے کے لیے بھی ترجمے کی ضرورت ہے، اور انہوں نے ترجمہ کیا۔ ترجمے کا ایک دور یہ بھی ہے یا ایک ضرورت یہ بھی ہے۔ قرآن کے حوالے سے ایک تیسری بات جو ہمارے اور آپ کے سمجھنے کی ہے، جو پیٹرن اب چلا ہے وہ یہ کہ بہت سارے جو ترجمے ہوئے ہیں ان ترجموں کا تقابلی موازنہ اب ایک سلسلہ یہ بھی ترجموں کا شروع ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان کے شکیل اور صاحب نے اما پارا کے 8 تراجم کا تقابلی مطالعہ کیا ہے، اور ایک دوسری کوشش جو ابھی ہو رہی ہے وہاں امانت اللہ اصلاحی صاحب مختلف تراجم قرآن کا تقابلی مطالعہ کر کے سلسلہ وار لکھ رہے ہیں، اور یہ ماہنامہ حیات نو جامع الفلاح میں قسط وار چھپ رہا ہے، تقریباً 18 قسطیں اس کی آ چکی ہیں۔ یہ بالکل نئی چیز ہے جو دارالعلوم دیوان شاہ قدیم مدرسے سے وابستہ ہیں۔ میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ مدارس کے فارغین کے لیے اعلیٰ تعلیم کے مواقع اس عنوان پر ادارے کیا جائے۔ الحمدللہ الذی خلقنی ولم اکن شیئا، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن الناس من یشتری لهو الحدیث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب أليم۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ لائق صد احترام بزرگوں، واجب الاحترام وعلماء احترام، دانشوران قوم ملت، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا اور اللہ کا کلام آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری اس محفل کو، آپ کے تشریف لانے کو، میرے حاضر ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو ذریعہ نجات بنائے، اور جب آپ یہاں سے جائیں تو خالی ہاتھ واپس نہ جائیں، کچھ لے کر کے جائیں۔ چچا غالب جب باہر نکلتے تھے تو کتاب کو بدن میں دبا کر کے، قلم کو کان میں گھوس کر کے نکلتے تھے اور یوں کہتے تھے، بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ تو آپ بھی جب یہاں سے جائیں تو کتاب میرا سے کتاب خرید کر کے لے جائیں، تو پھر جو دیں گے تو دیں گے ہی، آپ خود بھی خرید کر کے لے جائیں تاکہ شمع ہاتھ میں ہو، دل و دماغ بھی روشن ہو۔ میں جو کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں یہ اللہ رب العزت کی توفیق ہے، میری توفیق اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور ہر معاملات میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ ہم اللہ پر بھروسہ کیوں نہ کریں؟ وما لنا اللہ نتوکل علی اللہ، ہم اللہ پر بھروسہ کیوں نہ کریں؟ اس نے ہمیں ہدایت دی ہے، ایمان اور اسلام کے سلا زوال دولت عطا فرمائی ہے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اے برادران وطن، جو تم مجھے اذیت دے رہے ہو ہم اس پر صبر کریں گے،
گھر گئے. آج کی اس نشست کے لیے میں نے جس آیت مقدسہ کا انتخاب کیا ہے ترجمہ آپ سن لیں. وَمِنَ النَّاسِ کچھ لوگ ہیں, سب نہیں, کچھ لوگ. وَمِنَ النَّاسِ کچھ لوگ ہیں مَن یشتری جو بیپاری کرتے ہیں, خریدتے ہیں مقصد حیات کے غافل کر دینے والی بات. وَمِنَ النَّاسِ مَن یشتری لَهْوَ الْحَدِیثِ. قرآن کریم انسانی زندگی کا جو تصور پیش کرتا ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ زندگی بڑی قیمتی ہے, زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. یہ ایسی مہلت ہے جو پھر دوبارہ نہیں ملتی. انسان جب اپنا مقررہ وقت بسر کر بیٹھتا ہے, جو بھی اس کا مقررہ وقت ہے, یاد رکھیں انسان دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. یہ تمہاری عارضی قیام گاہ ہے. فرصت کی ان لمحوں کو غنیمت جانو اور اپنی آخری زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے کوشش کرو. انسان جب وہ اپنا مقررہ وقت بسر کر بیٹھتا ہے تو پھر دنیا بھر کے خزانے دے کر بھی زندگی کے لمحے میں ایک لمحہ بھی آپ اضافہ نہیں کر سکتے. انسان جو کچھ کرتا ہے یا کہتا ہے اس کے نتائج برآمد ہوتے ہیں. اچھے یا برے جو عمل بھی وہ کرتا ہے اس کے نتائج برے نکلتے ہیں. یہ نہیں کوئی کچھ بھی کرتا رہے, کچھ بھی کہتا رہے, اس کا نتیجہ برآمد نہیں ہوگا. اچھے یا برے جو عمل آپ کرتے ہیں اس کے نتائج برآمد ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ اپنے خالق اور مالک کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں. اسی محدود اور مقررہ مدت میں اپنی آخرت بھی سنبھالنا ہے اور اس دنیا کو اس منتظمین کی یہ درخواست ہے کہ عناوین جو پہلے سے مختص کیے گئے ہیں اور جن کو عنوانات کے تحت گفتگو کرنا ہے, مقررین سے یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ اپنے عنوان پر قائم رہتے ہوئے اظہار خیال فرمائیں. یہ درخواست ہے منتظمین کی جانب سے. ایک شخصیت ہے ہمارے شہر میں, مولانا حلیم اللہ قاسمی صاحب کی, جمعیت العلماء کے جنرل سیکریٹری ہیں اور بڑی ہی محنت اور چاپلوسانی کے ساتھ قوم کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں کہ کوئی دیوار نہ در رکھتا ہوں, گھر کا احساس مگر